الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے کوئی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، کچھ ضروری عرض و معروض ہے جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ربی زدنی علما۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے، ربی زدنی علما، یعنی اے محبوب آپ ہم سے زیادتی علم کا سوال کریں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ علم کی زیادتی کا سوال مجھ سے کریں کہ اللہ مجھے مزید علم عطا فرما۔ اللہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مزید علم عطا فرما۔ عزیزان گرامی، بغیر علم کے، بغیر علم کے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، انسان سب یکساں ہے، لیکن ہر انسان کے نام کے آگے ڈاکٹر کا ٹائٹل نہیں ہوتا۔ انسان سب یکساں ہے، لیکن ہر شخص کے نام کے آگے انجینئر نہیں لگتا، پروفیسر نہیں لگتا، عالم یا مولانا نہیں لگتا۔ اس کے لیے اس فیلڈ کا علم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص، وہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے، ایسا کام میں لگا کے چیک کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اتنا انگلش آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے۔ وہ کوئی بھی لگا لے کہ وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے اس کی تعلیم کا دینا ضروری ہے، اس علم کا آنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے علم حاصل کیے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح انجینئر نہیں بن سکتا، دنیا کی ڈگری نہیں مل سکتی۔ اسی طرح علم دین ایسا علم ہے کہ بغیر قرآن و سنت، بغیر قرآن و حدیث کے پڑھے، بغیر فقہ کے پڑھے اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ علم ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ علم جب بندے کو آتا ہے، میں یہاں پر اب علم سے مراد علم دین کی بات کر رہا ہوں، انسان کو جب، اور یاد رکھیے دنیا کا علم حاصل کرنا ہوگا تو اس کی فیس لگتی ہے،
ڈاکٹر کوئی فری میں بنتا ہے، انجینئر کوئی فری میں بنتا ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے، اس کی یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے. لیکن علم دین وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ علم ہے، اس میں آپ کے پیسوں کی حاجت نہیں ہوتی ہے، آپ کے شوق کے اوپر ہے. آپ کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے علم کے بانٹنے والے لوگ موجود ہیں. تو یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں وہ علم دین کے حوالے سے کروں گا. بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. یہاں علم دین مراد ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کے حبیب کی عطا ہے. حضور کی امت میں ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ. یہ تو وحدانیت کا اقرار ہو گیا. ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل. کوئی بھی دعویٰ اس کی دلیل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ہم نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل ہے محمد رسول اللہ. اور یہ کلمہ نہیں ہے صرف، یہ ہے کلمہ لیکن صرف کلمہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ جو ہے نا، یہ دلیل ہے. یہ وحدانیت کا جو آپ نے اقرار کیا، اللہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعویٰ ہے. اور دلیل رسول اللہ کی ذات ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول اللہ نے کی ویسے کرنی ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ نے قرآن میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. قرآن ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے گا، کہ انسان صرف قرآن کو دیکھے نا، صرف قرآن کو، تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. اپنی عقل سے قرآن کو سمجھے گا تو ہدایت نہیں پا سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے پورے قرآن میں کہیں ہے؟ فجر کب پڑھنی، ظہر کیسے پڑھنی، کتنی رکعتیں، ڈیفینیشن ہے قرآن میں؟ نہیں. ظاہری طور پر نہیں ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو رسول اللہ ہمارے آئے. یہ کلمہ وحدانیت جس کا ہم نے اقرار کیا، اس کی دلیل رسول اللہ کی ذات ہے. وہیں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کیسے دینی، اس کا قاعدہ رسول اللہ نے بتایا. جتنے بھی فرائض ہیں جو قرآن میں ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے، اس کے معاملات کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف آنا پڑے گا. بغیر سنت رسول اللہ کو سمجھے کوئی کتاب اللہ کو سمجھ نہیں سکتا. کتاب اللہ سمجھنے کے لیے سنت رسول اللہ کی طرف آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. تو میرے عزیزو، بات بہت آگے نکل جائے گی. علم دین ایک ایسا علم ہے کہ جب بندہ حاصل کرتا ہے اسے حرام اور حلال کی تمیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھے اور برائی کی پرکھ اس کو آ جاتی ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بندے کو شعور آ جاتا ہے. کب؟ جب علم ہوگا. ابھی جیسے عشاء کی نماز میں کون کون لوگ تھے یہاں پر؟ حضرت نے سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے. انہیں پتا ہے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں کیسے پتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اس کا علم ہے. ہمیں پتا ہے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، پتا. اکثریت ایسی ہے ہماری جس کو نہیں پتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی تعلیم نہیں، علم نہیں لیا.
سیکھیں ان چیزوں کو. اگر نماز ہی مکمل نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نماز کی کنجی وضو ہے. بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ آدمی نہ دھو کے آئے، وضو نہ کرے اور مسجد میں آ کے کھڑا ہو جائے بغیر وضو کے، غسل کر کے آیا، نہا کے آیا ہے، سمجھ لو غسل نہیں، نہا کے آیا ہے، صابو گھس گھس کے آیا ہے، اس کے بدن پہ میل ہی نہیں ہے، خوشبو آ رہی ہے اس کے بدن سے لیکن وضو نہیں ہے، وہ آ کے مسجد میں کھڑا ہو گیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. حضور فرماتے ہیں نماز کی چابی، نماز کی کنجی وضو ہے، اور جنت کی چابی نماز ہے. اگر نماز ہی مکمل نہیں تالا کھلے گا کیسے؟ بات سمجھ رہے؟ غلط چابی لے کے جاؤ گے تالا کھلے گا. جب نماز ہی ہماری مکمل نہیں ہوگی تو ہم جنت میں جانے کا دعویٰ کیسے کریں گے؟ یہ ابتدائی بات ہے. میرے عزیزوں، علم دین ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. کل قیامت میں اگر ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کریں گے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن تم تک پہنچ گیا، رسول اللہ کی بات تم تک پہنچ گئی، اس کے بعد بھی تم نے عمل نہ کیا، یہ کوتاہی تمہاری ہے. حضور کی حدیث تو ہم تک آ گئی نا، اب ہماری کوتاہی ہے، ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم نے اسے حاصل نہ کیا. علم دین کا معاملہ ایسا ہے. ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور اجلہ صحابہ میں سے. آج اس سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں، پہلے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے تھے. خواجہ غریب نواز کو کون کون جانتا ہے؟ بلکہ یہ کہا جائے کون نہیں جانتا ہے؟ پیدا ہوئے سنجر میں، سمرقند و بخارا کیا کرنے گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ غوث پاک پیدا ہوئے جیلان میں، بغداد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ علم دین کے لیے گئے تھے. بڑے مدارس کی طرف آپ گئے تھے. کتنا لمبا سفر تھا. شہر نہیں، ملک ہی الگ ہو گئے، ملک ہی بدل گئے. ایک ملک سے دوسرے ملک علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور سب کچھ اپنا خرچ کر رہے ہیں، پیسہ اپنا لے رہے ہیں، ہر چیز اپنی دے رہے ہیں، اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے جا. اب ہمیں کہیں علم دین حاصل کرنے نہیں جانا ہے، کوئی مدرسے میں نہیں جانا ہے، علم آپ کی مسجد میں بڑھتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو علم یہاں سکھایا جاتا ہے. یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں ربیع الاول شریف کے، 11ویں میں، محرم میں، جو علماء آتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ دین کی باتیں بتاتے ہیں، عقائد و نظریات بتاتے ہیں، اصلاح کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہے. ہمیں کہیں جانا نہیں، علماء آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو صرف یہاں آ کے بات سننی ہے اور اس پر عمل کرنا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. کہاں مدینہ اور کہاں دمشق. اب فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک حدیث کی روایت کے لیے آپ تک آیا. حضرت ابو دردہ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں مدینہ المنورہ سے آیا. مدینہ منورہ سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اس لیے کہ مجھے مدینے میں پتہ چلا کہ یہ جو حدیث پاک ہے
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس وقت حضرت ابو درداء وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو درداء نے اپنے کانوں سے وہ حدیث سنی اور لوگوں کو بتائی۔ تو میں تو حضور کے زمانے میں تھا نہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ کو دیکھا۔ تو میں مدینہ منورہ سے چل کر آپ کی خدمت میں آیا اس حدیث پاک کی روایت لینے کے لیے کہ واقعی میں رسول اللہ کو فرماتے ہوئے آپ ہی نے سنا ہے۔ کتنا لمبا سفر کیا ایک حدیث کے لیے، مدینہ منورہ سے دمشق تک کے لیے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا ہاں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اب دوسری روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ پتے کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے جب سفر پر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ جو علم دین حاصل کرنے جاتے ہیں اللہ انہیں بہشتوں کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر اسے چلاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کی خوشی کے لیے اس کے اعزاز میں اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر آپ کا بچہ اگر اسکول جائے تو اس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو نہیں بچھاتے۔ آپ کا بچہ اگر قرآن کی تعلیم لینے جا رہا ہے، اگر آپ کا بچہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے تو بقول رسول اللہ کے فرشتے اس کی خوشی کے لیے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ جب بندہ علم حاصل کر لیتا ہے اور اس علم پر عمل کرتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اور جتنے بھی پرند اور چرند ہیں نا دنیا، وہ سارے کے سارے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب بندہ علم حاصل کر لے اور اس پر عامل ہو جائے، اس پر عمل کرنے لگے تو دریاؤں کی مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یا ہمارے والد، ہمارے دادا چلے جائیں، 2 4 6 مہینے تک ہم یاد کر کے یا سال بھر تک ہم یاد کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو بات بھی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی یاد آ گئے تو ایصال ثواب کر دیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، پھر تو یاد بھی نہیں رہتا ایصال ثواب کے حوالے سے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے کہ نہیں۔ لیکن جب بندہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عامل ہو جائے، اس پر عمل کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز کس کو دیا جاتا ہے؟ جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ تعمیر ادب لے کر یہاں آئے، نورانی قاعدہ یہاں لے کر آئے، مدنی قاعدہ لے کر آئے، قرآن مقدس لے کر آئے۔ آپ صرف محافل میں آئیں، کیا پتہ کس کی بات ہمارے دل میں اثر کر جائے اور ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، ہم سچ بولنے والے ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہجرت کے وقت آیت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمائے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے محبوب غم نہ کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور کو کوئی غم نہیں تھا، حضور کوئی پریشان نہیں تھے، لیکن پریشانی کے آثار جن کے چہرے پہ تھے نا، وہ یہ آل غار مصطفیٰ صدیق اکبر تھے۔ حضرت ابو بکر تھوڑے پریشان تھے کیونکہ دشمن طاق میں لگے، لیکن حضور کو سب پتا ہے کہ ہم تو مدینے پہنچنے ہی والے ہیں، ہم تو جانے ہی والے ہیں، جس کا محافظ خدا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر پریشان تھے، لیکن اللہ نے حضور کے ذریعے حضرت ابو بکر کو تسلی دی کہ محبوب
لا تحزن، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اور قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے، قرآن کے بعد کوئی دوسری آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ ہر اس کے ساتھ ہے، اللہ ہر اس کے ساتھ ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اللہ ہر اس کے ساتھ ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جو بھلائی کی باتیں کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جو نمازوں کا پابند ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جو ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جو ماں باپ کی دعائیں حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے بھی ساتھ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات رکھتا ہے، اللہ ہر اس کے ساتھ ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جو حضور کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جو نیکیوں کے راستوں پر ہے، اللہ ہر اس کے ساتھ ہے جو بھلائی کے راستے پر ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ ان کا حامی ناصر اور مددگار ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے۔ کوسمبا کتنا بڑا علاقہ ہے، سنیت بھی یہاں پر ہے، لیکن بیدار کتنے لوگ ہیں۔ میں کوسمبا کے حوالے سے جملہ کہتا ہوں، یہ سوکھا علاقہ ہے۔ سوکھا یہ نہیں کیا کہ زمین میں پانی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ سوکھا اس مناسبت سے کہ یہاں کے لوگوں میں جذبہ نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں میں ہے بھی، اور اتنا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ ان میں جذبہ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان محفلوں کی زینت بنایا، ورنہ اتنا بڑا علاقہ ہے۔ کبھی کبھی میں ویڈیو دیکھتا ہوں عید میلاد النبی کے جلوس کا، یہاں کا ویڈیو آتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ کوسمبا میں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں خلیل بھائی، کامل بھائی کو کہتا ہوں اتنے سنی ہے کوسمبا میں، تو یہ کون سے بھگڑ پہ گھس جاتے ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں یہ لوگ؟ غوث پاک کی محفل ہے، یہاں کے لوگ غائب ہیں، اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اور عاشورے کے پروگراموں میں غائب ہیں، اپنے آپ کو میلادی کہتے ہیں، حضور کا عاشق کہتے ہیں، عید میلاد النبی کے پروگراموں میں غائب ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ ہماری محبت صرف لفاظی والی ہے، ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے کردار کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج یہ سمجھ لو، یہ گلشن ربانی مسجد تعمیر ہوئی چند سال ہوئی، پہلے عبادت گاہ تھی، پھر مسجد بنی، لیکن اب پورے وثوق سے آپ بولو، اگر کوسمبا میں سنیت کا کام کہیں سے ہوتا ہے تو یہیں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے آپ بولو نا بھائی، آپ یہاں کے لوکل ہو، میں یہاں نہیں رہتا لیکن میں یہاں سے جڑا تو ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنی سنی مسجد ہے کوسمبا میں؟ کسی پر تان و تشبیہ اور ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے، کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم خود سوچیں نا کتنی مسجد کہیں سے کام ہوتا ہے، صرف نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت تو کام کی ہے نا۔ کوئی کمپنی بنا دے، اب دنیا میں مثالیں دینی پڑتی ہے تو لوگوں کو جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے دکان کھول لی، پورے اسٹور میں مال بھر دیا، کاؤنٹر پہ کوئی نہیں ہے، دکان میں کوئی نہیں ہے، گراہک آئے گا، آپ کی دکان میں کھڑا ہوگا، نہ سیلس مین ہے، نہ مینیجر ہے، نہ سیٹ ہے، مال اتنا اچھا ہے، لیکن بیچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ خریدے گا تو بھی کیسے خریدے گا؟ میری بات سمجھ گیا؟ وہ اچھے پروڈکٹ تو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ بیچنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ گیا؟ یہاں پروڈکٹ بھی ہے، شو روم بھی ہے، سیلس مین بھی ہے، سیٹ بھی ہے، کاؤنٹر بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ کو صرف آنا ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ آپ کو
آنا ہے، اور صرف آنا نہیں ہے، جو ادھر ادھر بھٹک گئے نا ان کو لانا بھی، لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم داعی بنیں، ہم لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر ہماری دعوت پر وہ یہاں آیا اور اگر کسی کی بات اس کے دل میں اثر کر گئی اور اس کی زندگی اسلامی زندگی بن گئی، باعمل بن گیا، نماز کا پابند بن گیا، جھوٹ بولتا تھا جھوٹ سے پرہیز کرنے لگا، شراب پیتا تھا توبہ کر لی، گناہ کے کام کرتا تھا توبہ کر لی، تو یاد رکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو کوئی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ بندہ اس برائی سے ہٹ جائے اور وہ برائی چلتی جائے، یعنی آگے رائج ہو، تو جب تک وہ برائی چلتی رہے گی اس کا عذاب اس بیج ڈالنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اور جب کوئی شخص اچھائی کی بنیاد ڈالے، نیکی کی بنیاد ڈالے اور وہ شخص مر جائے اور وہ اچھائی آگے چلتی جائے، وہ آگے رائج ہوتی جائے، حضور فرماتے وہ قبر میں بھی پہنچ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کی قبر میں بھی پہنچاتا رہے گا۔ تو ہمیں اچھائی کی بنیاد ڈالنی، نیکیوں کی بنیاد ڈالنی۔ کیا پتہ ہماری دعوت سے کوئی بندہ آئے اور اس کے دل میں بات اثر کر جائے، بے نمازی ہو نماز کا پابند بن جائے، غیبت کرنے والا ہو، چغلی کرنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو یقیناً اس کی اچھائی میں جو اللہ اس کو اجر دے گا، جتنا اجر اللہ اس کو دے گا نا، ایک دائی کو بھی اللہ اس کا اتنا ہی اجر، اتنا ہی اجر اور اتنا ہی ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم دعوت بھی پیش کریں گے، لوگوں کو کریں۔ ارے جذبہ پیدا کرو نا، آپ سے زیادہ تو میرے اندر جذبہ ہے۔ آپ نا ایسا بت کی طرح نہ بیٹھیں، بت سمجھتے ہیں نا، مورتی پتھر کی، ذرا جذبے کے ساتھ بیٹھیں، اس لیے کہ ہم دین کی محفل میں بیٹھے، اللہ اس کے رسول کی محفل میں بیٹھے، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ۔ اور مسجد میں جتنی دیر بیٹھتے ہیں نا، نیت خیر کے ساتھ اگر بندہ دنیاوی باتیں نہ کرے نا، ذکر و اذکار کرے، تو مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھتا نا اتنی دیر اعتکاف کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں خلیل بھائی کو کئی ٹائم سے کہتا تھا یار جلدی یہ مسجد بن جائے، میرے کو جو ہے نا یہ سڑکوں کے پروگرام سمجھ میں نہیں آتے، یہ روڈوں کے اوپر جو ہم بازاروں میں پروگرام کرتے تھے نا، اس لیے کہ وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ ایک تو دین کی محفل بھی ہوتی ہے اور دوسری مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی عمل کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، یہی نیکیاں قیامت میں کام آ جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ تو کہیں گے مالک تیرے گھر میں ٹائم دیا تھا، تیرے گھر میں ہم بیٹھے تھے، مالک اس کی لاج رکھے۔ اور یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہماری نیت میں خلوص ہوگا، للہیت ہوگی، تو یقیناً اللہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے جو بادشاہ تھے نا، ہارون رشید کا نام سنا ہے آپ نے؟ 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی، 3 کھنڈوں کے اوپر۔ ہارون رشید کا بیٹا تھا مامون الرشید۔ اس کے دور میں ایک بہت بڑے امام اجل تھے، امام قصائی علیہ رحمۃ و رضوان۔ اپنے وقت کے اماموں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، کبار علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ہارون رشید امام قصائی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضور میرا بیٹا مامون جو ہے بڑا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لائیں اور اس پہ علم دین سے آراستہ فرمائیں۔ امام قصائی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، میں تیرے گھر نہیں آ سکتا، وقت کا بادشاہ ہے ہارون رشید۔ امام قصائی نے منع کر دیا میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ منع اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ علم کی توہین ہے، علم کی توہین ہے، میں تیرے یہاں نہیں آ سکتا۔ اگر تو اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا تو اسے میری درسگاہ میں بھیج، میں تیرے یہاں نہیں آؤں گا۔ اس وقت کے علماء تھے۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات ہے۔ کہا کیا؟ کہ میرا بیٹا جب آئے نا، کیونکہ بادشاہ زیادہ ہے، شہزادہ ہے، وہ جب آپ کے پاس پڑھنے آئے تو آپ اس کا پہلے سبق سن لو۔ امام قصائی نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو پہلے آئے گا اسی کا پہلے سبق سنا جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے منظور۔ تو بولے کب سے بھیجو؟ کل سے بھیج دو۔ اب دوسرے دن سے مامون رشید مدرسے جانے لگا، کئی دن ہو گئے اس کو مدرسے جاتے ہوئے۔
ایک دن ہارون رشید اپنی سواری سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ امام قصائی وضو فرما رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ مامون رشید جو ہیں لوٹے سے ان کو پانی دے رہا ہے۔ ہارون رشید دور سے سارا منظر دیکھ رہا ہے، اس نے سواری کو روکنے کا حکم دیا، رک جاؤ۔ وہ دور سے سارا منظر دیکھ رہا ہے، مامون رشید لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، امام قصائی وضو کر رہے ہیں۔ وضو کرتے کرتے آپ جو ہے پیروں کی طرف بڑھے اور پیر دھو رہے تھے۔ وہ پانی ڈال رہا تھا، امام قصائی اپنے ہاتھ سے اپنے پیر کو دھو رہے تھے۔ اب اس نے درہ نکالا ہارون رشید نے، چابک، اور نکالنے کے بعد اس طرف بڑھنے لگا۔ لوگ سوچے بادشاہ ہے بھائی، لگتا ہے کہ شہزادے سے خدمت لی جا رہی ہے، امام قصائی کو کوڑے پڑیں گے آج۔ اب وہ کوڑا لے کے جیسے ہی قریب گیا، سارے لوگ بےتابی سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی ہمت تو نہیں کہ ہارون رشید کو روک لے۔ کوڑا لے کے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد جیسے حضرت نے وضو کر لیا، زراعت سے ایک کوڑا اپنے بیٹے کی پشت پہ مارا، لڑکے کی پشت پر مارا، اور مارنے کے بعد کہنے لگا اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ سے تو پانی ڈال سکتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد امام قصائی کے پیر دھو سکتا تھا۔ اور اپنے بیٹے کو اس نے کہا جب تک تیرے اندر اپنے استاد کا ادب نہیں آئے گا، اس وقت تک تیرے اندر علم کا نور بھی نہیں آئے گا۔ یہ بادشاہ اپنے بیٹے کو سبق دے رہا ہے۔ علم کی اہمیت اتنی ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو وقت کے امام کے پاس بھیج رہا ہے کہ آپ اس علم سے آراستہ کریں۔ میرے عزیزوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئیں گے، ہر محفل میں آئیں گے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں کون کون حضور باوا جان سے یا حضور محمود میاں سے مرید ہیں، جو ہے وہ بتائیں۔ اکثریت، ٹھیک ہے، اکثریت ربانیوں کی۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ایسا پیر عطا کیا، میں کسی میں یہ سمجھے میں تمیز نہیں کر رہا کسی میں ہمیشہ کلیئر بات کرتا ہوں، دوسرے بھی پیر ہیں، سب برحق ہیں، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے۔ جو کامل ہیں ان کے ہم غلام ہیں، پیور کے ہم غلام ہیں، ڈالڈا کے ہم غلام نہیں ہیں، نقلیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا ہے ہم اس کی جوتیاں اپنے سروں پہ رکھیں گے۔ اللہ نے ایسا پیر عطا کیا، آپ خود اس بات کی تائید کریں گے کہ جب تک ہم ان کے دامن سے جڑے نہیں تھے تو دیندار نہیں تھے۔ جب اللہ نے وہ دامن عطا کی تو ہمارے اندر دینداری کا جذبہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی، لیکن ایک پیر کی برکت سے، ایک اللہ والے کی نسبت سے ہمارے ضمیر نے ہمیں جھنجھوڑا کہ جب اللہ نے ایسا کامل پیر دیا ہے تو اب چہرہ بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ ہمارے چہروں پہ سنت رسول آئی، اکثریت نماز کے پابند ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہر نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دینا تو ہم آج یہاں جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ ہر نیک کام اللہ کی توفیق سے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں کر رہا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی پہ ہے۔ تو اللہ نے ایسا پیر دیا ہمیں کہ جس کی برکت سے ہم دیندار بن گئے، اور یہی اصل دولت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، مال کا مل جانا یہ کامیابی کی پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ مال ہمارے پاس کے ہم سے زیادہ کافروں کے پاس ہے، لیکن وہ کامیاب ہے نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کو قرآن کامیاب کرے، سمجھ رہے؟ مال مل جانا کوئی کامیابی کی پہچان نہیں، اثر و رسوخ ہو جانا یہ کامیابی کی پہچان نہیں۔ کامیاب وہی ہے کہ بے نمازی تھا نماز کا پابند ہو گیا، جھوٹ بولتا تھا سچ بولنے والا ہو گیا، غیبت کرتا تھا غیبت سے اجتناب کرنے لگ گیا، غلط راستوں پہ چلتا تھا اچھوں کے راستے پہ آ گیا۔
یہ کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے آپ میں دیکھیں، میں پہلے کیا تھا، اب کیا۔ پہلے اوباشوں کی صحبت میں بیٹھ کے نمازیں چھوڑتا تھا، دوستوں کی صحبتوں میں بیٹھ کے گالیاں بکتا تھا، لیکن آج اللہ نے اوباش باتوں سے بھی بچا لیا، غلط صحبتوں سے اللہ نے بچا لیا۔ تو یاد رکھیے اس میں سب سے بڑا کردار ایک کامل پیر کا ہوتا ہے۔ پیر جتنا متقی ہوگا اس کے تقوی کا اثر اس کے مریدوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر پیر کو پہچاننا ہو نا، اس کے مریدوں کو دیکھ لو کہ اس کے مریدوں کی اکثریت کیسی ہے۔ اگر مرید دیندار مل جائے نا، صوم و صلاۃ کے پابند مل جائے، تو یقین کرنا اس کا پیر کامل ہے کہ اس کے تقوی کی برکت اس کے تقوی میں آئی۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا دامن عطا کیا جو نائب رسول بھی ہے اور آل رسول بھی۔ آل رسول پیر اللہ نے ہمیں عطا کیا، نائب رسول پیر اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو میرے عزیزوں، اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت چھوڑ کر ہم جائیں کہاں؟ جب حضرت آتے ہیں، میں خود بھی کئی بار آیا ہوں کوسمبا، لیکن مجھے اتنی تعداد نظر نہیں آئی حضرت کے پروگرام کے اندر جتنی کہ توقع کوسمبا سے مجھے رہتی ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ عصر کے بعد پروگرام ہے، ظہر کے بعد پروگرام ہے۔ بھائی انسان ہے، اپنی مصروفیات ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دکان پہ ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی اپ ڈاؤن کر رہا ہے۔ پروگرام رات کا ہے، اور رات میں بھی ایسا نہیں ہے کہ 8 بجے ہے یا 9 بجے۔ آپ کی فیسلٹی کے لیے یہ لوگ پروگرام بھی تاخیر سے بھی 10 ساڑھے 10 بجے، جبکہ گاؤں کا ماحول ہے، اس کے باوجود تاخیر سے پروگرام کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وہ بھائی جو 9 بجے دکان بند کرتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو سورت سے 9 بجے آتے ہیں، 9:30 بجے آتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو کاروبار میں ہیں، کسی نوکری میں ہیں، تو وہ فارغ ہو کر عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے فرصت سے آئیں اور محفلوں کی زینت بنیں، محفلوں سے استفادہ کریں، فیض حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ جب اتنا سب پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے، اتنی فیسلٹیز آپ کو دی جا رہی ہیں، تو آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ حضور بابا جان کی فاتحہ خوانی جیسے سورت میں منائی گئی۔ پہلے ٹائم تھا میں دیکھتا تھا کہ کوسمبا سے بہت سے احباب عرس میں آتے تھے، باندھا، ٹھیک ہے، نفلی کام ہے، میں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں زور دے رہا ہوں۔ عرس میں بہت بڑی تعداد آتی تھی، مجھے یاد ہے، کبھی 20 لوگ آ گئے، کبھی 25 آ گئے، کبھی 27 آ گئے، اس طرح کبھی 15-18۔ اب یہ حال ہے کہ کوسمبا سے جو مریدوں کی تعداد عرس میں بھی آتی ہے نا، وہ 5, 7, 8 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا یہ مطلب سمجھے کہ کیا پیر سے عقیدت کم ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، مصروفیات اپنی ہیں، سال میں ایک بار جانا ہے، اور میں فورس نہیں کر رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ بالکل نہ جائیں، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت آپ پہ فرض ہے۔ لیکن آپ فارغ ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بھائی بہن موجود ہیں، اگر آپ کو خلا مل رہا ہے، وقت مل رہا ہے، تو آپ ضرور شرکت کریں، وہاں پہنچے۔ ایک وقت تھا جب سورت کے اندر بھی جب حضرت لوگ آتے تھے تو کوسمبا سے گاڑیاں بھر بھر کے لوگ آتے تھے، پروگراموں میں شرکت کرتے تھے، ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اب یہ حال ایسا ہے کہ خلیل بھائی، کامل بھائی کی گاڑی کا سیل لگے گا تو ہم جائیں گے، ہماری خود کی تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ مزہ تو تب آئے جب ہم ان کو کہیں بھائی اتنے سال آپ نے ہم کو سنبھالا، جب تو تعداد بہت کم تھی، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ مزہ تو تب آئے جب ہم ان کو کہیں چلیے خلیل بھائی، چلیے کامل بھائی، چلیے منیر بھائی، تو ان کا سینہ چوڑا ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ وہ آپ کو کہے یہ کمال نہیں ہے، وہ وقت گزر چکا، انہوں نے بہت کام کیا یہاں پہ، لیکن اب ضرورت آپ کو فیلڈ میں آنے کی، آپ کو میدان میں اترنے کی، ان کا دست و بازو بننے کی۔ اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا تو ان کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک لکڑی ہوتی ہے، اسے کوئی بھی توڑ سکتا ہے، اور اسی ایک لکڑی کے ساتھ 10 لکڑی جوڑ دو، کوئی توڑ سکتا ہے؟ تو آپ ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ایک ہو کے کام کریں۔ اور ربیع الاول شریف کا پروگرام آنے والے ہیں، تو آپ زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے کاروبار سے جلد فارغ ہو جائیں،
کیونکہ روز تو پروگرام نہیں ہوتے نا، جو ہمارے ایام آتے ہیں انہی دنوں میں، تو ہم ایک شیڈیول بنا لیں کہ بھائی ہمیں 8:30 بجے فارغ ہو جانا ہے، ہمیں رات کو پروگرام کی تیاری کرنی، پروگرام میں جانا ہی جانا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے آدمی جب اپنے اندر جنون پیدا کر لے تو وہ کر کے رہتا ہے۔ آپ کے اندر ایک جنون ہے کہ میرے کو کل صبح بمبئی جانا ہے، کسی بھی کام سے، اپنے پرسنلی کام سے یا کسی بھی کام سے آپ یہ سوچ لیں آپ کو بمبئی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے ہی تو نہیں چلے جائیں گے، آپ پہلے ریزرویشن کریں گے، ٹکٹ وکٹ بک کریں گے، ابھی کریں گے رات میں نہیں، آپ پلاننگ کریں گے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے ٹکٹ بک کر لیں گے۔ ٹرین کا ٹائم ہے صبح 5 بجے، آپ 7 بجے اٹھیں گے 7 بجے نہیں، آپ اٹھیں گے 4 بجے، 3:30 بجے۔ کیوں؟ ایک جنون ہے، بامبے جانا ہے بھائی، ٹکٹ بک کی ہے، آپ اسے مس کرنا نہیں چاہیں گے، تو اسی جنون کو دین میں پیدا کریں۔ ہم کو پروگرام میں جانا ہے تو جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کا دوست اس وقت آپ کو بولے نا 5 بجے چل اپنے بھروچ جاتے ہیں، آپ بولیں گے نہیں جانا ہے، میں بامبے جا رہا ہوں، آپ کی سوئی اٹک گئی ہے، میری بات سمجھے آپ؟ تو اسی سوئی کو دین پہ اٹکا دیں، بھائی مجھے جانا ہے اللہ کے راستے، میں جا کے رہوں گا، چاہے شیطان کتنا ہی بہکا ہے، اور شیطان اسی راہ میں بہکاتا ہے۔ آپ کو بولے گا کیا کرے گا وہاں جا کے؟ آجا بسم اللہ پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، فلاں ٹپڑی پہ جا کے پان کھاتے ہیں، ہائی وے پہ وہ ہوٹل پہ چلے جاتے، شیطان بہکائے گا، محلے کے چوراہے پہ بیٹھ جائے، شیطان بہکائے گا، اسی شیطان کو ہمیں ہرانا ہے۔ اور جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہی اپنے رب کو پہچان لے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کیا ہے؟ یہی نفس ہے جو ہمیں روکتا ہے، یہی نفس ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جانے سے روکتا ہے۔ ہمیں اسی نفس کو دبانا، کچھ بھی ہو جائے ایک جنون پیدا کرنا ہے، ہم کو جانا ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ حضور بابا جان کی فاتحہ خوانی کا بھی جو سالانہ عرس یہاں پہ بھی منایا جائے گا، کوسمبا کی سرزمین، اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے آپ، وہ آپ کو سارا جو ہے کمیٹی آپ کی بتا دے گی کہ کس تاریخ کو پروگرام ہے اور کیا کیا نوعیت ہے، تو ہر پروگرام میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور بھی لوگوں کو دعوت پہنچائیں گے آپ، اور بھی زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ نیک کام یہی قبر میں راحت دے گا، حشر میں راحت دے گا۔ ورنہ دنیا تو کیا ہے، ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، جائے ایک دن آئے گا چلے جائیں، لیکن یہ جو کام ہے یہی قبر میں انوار اور نور بن کے آئیں گے۔ یہی نیک کام ہماری آخرت کے سرمایے ہیں، یہی اچھے کام جو دین کی فلاح کے ہیں، دین کے ہیں، دینداری کے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہی کام قبر میں بھی انشاءاللہ کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اور دوسری ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی بھی کام بغیر پیسوں کے، آپ کو ویمل خریدنی ہے فری میں ملے گی، چائے پینی ہے فری میں دے گا چائے والا، 5 روپے لے گا، 10 روپے لے گا، جیسی کوالٹی ہوگی وہ لے گا۔ کوئی بھی چیز بغیر پیسوں کے ممکن ہے، تو پھر آپ یہ کیسے سوچتے ہیں دین کا کام فری میں پاسبل ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ میری بات آپ سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہاں آتے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، سمجھیں؟ جو ڈیمانڈ کرے ان کو بلانا ہی نہیں، اور جو ڈیمانڈ نہ کرے ان کو بلاؤ۔ خرچہ لگتا ہے بھائی، مائک کا ہے یا اور چیز کا خرچہ ہے، نیاز کا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور علماء کرام آتے ان کو نذرانہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہوگا، جو بھی ہے لوازم۔ تو بغیر پیسوں کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، دین کا کام بھی بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب یہ بغیر پیسوں کے نہیں بنتی ہے، جہاں پہ نماز پڑھنی ہے، بغیر پیسوں کے مسجد بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ تو اسی فوکس میں سمجھیں، اسی ترازو میں سمجھیں کہ بغیر پیسوں کے دین کا کام بھی
نہیں ہوتا. آپ نے مدرسہ چلانا ہے، آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، فری میں چلتا ہے؟ نہیں. استاد آتے ہیں، ان کو تنخواہ دینی، ان کو پگار دینی ہے، تو پیسہ لگتا ہے. پگار میں وہ دال چاول نہیں لیں گے، سمجھ رہے؟ پگار میں وہ دودھ کی تھیلی نہیں لیں گے، ان کو نقد چاہیے، کیش چاہیے. تو بغیر پیسوں کے دین کا کام نہیں ہوتا. تو آپ تعاون کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، میں بھی دوں گا. ہاں آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ سے آگے میں بڑھوں گا، دیں گے انشاءاللہ. تعاون بھی کریں پیسوں سے، تعاون کریں اپنے وقتوں سے، تعاون کریں اپنی دعوت سے، کریں گے انشاءاللہ. لوگوں تک پیغام عام کریں. اب کوسمبا میں کام کرنا ہے، سنیت میں جان پھونکنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں پھر آپ بھی کہو گے ایک دن میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا دے مولا کریم ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ جو ہمارے آنے والے معاملات ہیں اس میں آسانیاں فرمائے. دین کا کام کرنا خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ ہمیں میسر فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سے وہ کام لیتا رہے جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائیں. اور ہمیں ہر ایک کو اللہ وہ توفیق دے کہ ہم خود بھی تعاون کریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت پیش کرتے رہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا دیں مولا ہمارے ہر نیک کام میں تو ہماری مدد فرما، ہر کام میں تو ہمارا حامی ناصر مددگار بن جا. اور یقیناً نیک راستوں پر چلنے والا کا اللہ ہی مددگار ہوتا ہے. وقتی تکلیف آئے گی لیکن گھبرانا نہیں. جو صبر کر لے گا، جو شکر پر رہے گا، تو اللہ فرماتا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. یقیناً صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اچھائی کے راستے پر دشمن بھی بہت ہوں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن گھبرانا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں کیا تکلیف آئے گی؟ حضور نے جتنی دین کی خاطر تکلیف اٹھائی ہے اتنی تو ہمیں اٹھانی بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ہمیں کٹھنائیوں سے نہیں ڈرنا. اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ہماری اس محفل کو قبول کرے، اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شمار کر لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.